أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. اور یہود نے کہا کہ عیسائی کسی چیز پر نہیں، اور عیسائیوں نے کہا کہ یہودی کسی چیز پر نہیں، حالانکہ وہ سب کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان کی بات جیسی بات ان لوگوں نے کی جو علم نہیں رکھتے۔ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ آج میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 113 کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ 112 تک ہم پہنچے تھے جہاں پر اللہ نے فرمایا، کیوں نہیں جس نے اپنا چہرہ اللہ تعالیٰ کی تابع کر دیا اور نیکی کرنے والا ہو تو اس کے لیے اس کے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی کہ یہودیوں کا یہ کہنا کہ اگر وہ یہودی ہی جنت میں جائیں گے، یہ ان کے دعوے کی اللہ نے اس کی نفی کی اور فرمایا کہ عمل کی بیس جو ہے، دنیا میں جو عمل ہے، جو نیک عمل ہوں گے اس کی بیس پر جو فیصلہ کیا جائے گا، نہ کہ یہودی، عیسائی یا ایون کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں تو وہ بھی اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھے عمل نہیں کیے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے اوپر، قرآن کریم کے اوپر اور نبی پاک کے احکامات کو فالو نہیں کیا اور اس کی وائلیشن کی، زمین میں فساد پیدا کیا اور اس طرح کے جو بڑے بڑے گناہوں میں ملوث رہے اور پوری زندگی ان کی ایسے ہی گزری، تو پھر وہ ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ عمل ہے، یعنی کہ ایمان بھی لے کے آنا، ایمان کے بعد جو ہے صالح عمل کرنا، یہ گارنٹی ہے جنت میں جانے کی۔ تو اس آیت میں بھی جو دونوں گروہ تھے، یہود اور عیسائی، یہودی عیسائیوں پر کو کہتے تھے کہ یہ کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، یعنی کہ دین کی کوئی بیس نہیں ہے، یہ ایسے ہی ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں، اس طرح کی باتیں وہ عیسائیوں کے بارے میں کرتے تھے، اور عیسائی بھی یہودیوں کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے کہ یہ بھی کسی چیز کے اوپر نہیں ہے، ایسے ہی ہیں، ان کی کوئی بیس نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اس جیسے اور بھی لوگ ہیں جو علم نہیں رکھتے، وہ بھی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں کہ اس فقرے نے سب کچھ کور کر دیا کہ کوئی بھی یعنی کہ باقی سارے مذہب کے لوگوں میں بھی ایسے لوگ ہیں میجر، کیونکہ بڑے مذہب یہی تھے جو اس ٹائم پر۔ ابھی بھی آپ دیکھیں تو یہودی تو اتنا بڑا مذہب نہیں ہے، لیکن جو عیسائی ہیں وہ ابھی دنیا میں سب سے زیادہ ان کی تعداد ہے، اور دوسرے نمبر پر مسلمان آتے ہیں۔ تو اس لیے جو بھی مذہب ابھی دنیا میں موجود ہیں، یہ آیت اس کو کور کرے گی۔ یعنی اگر کوئی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا اور اس کی پیچھے کوئی بیس نہیں ہوگی اور کوئی ان کا عمل نہیں ہوگا، تو ان کے دعوے کی یہاں پر نفی کر دی گئی ہے۔ یعنی کوئی بھی مذہب ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق ہو، ان کا یہ دعویٰ خالی قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کی جو بیس ہے وہ عمل ہے، یعنی کہ ایمان لے کے آنا، ایمان کے بعد صالح عمل کرنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہ ہے زندگی کے اندر جو زندگی کا مقصد، جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے بھیجا ہمیں، وہ یہ مقصد ہے کہ برائی سے بچنا، نیک عمل کرنا، اور اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنا، یعنی اللہ کی طرف پلٹنا، اپنے ہر کام کو اللہ کی طرف پلٹانا۔ اور اب دیکھیں، اب ہر کوئی اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ جو اس کی زندگی ہے وہ کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے۔ اگر تو وہ
صالح عمل کر رہا ہے، اس کا ایمان بھی ہے، جیسے اللہ کے اوپر ایمان، اللہ کے رسولوں کے اوپر ایمان، اللہ کی کتابوں کے اوپر ایمان، اللہ کے فرشتوں کے اوپر ایمان، اگر یہ سارا ایمان ہے، اس کے بعد بھی جو عمل صالح، یعنی کہ اس کی جو بالکل جو کلیئر ڈائریکشن ہے وہ ایسے ہی ہونی چاہیے کہ صالح عمل ہونا چاہیے، یہ گارنٹی ہے جنت میں جانے کی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اسی طرح کی بات وہ لوگ بھی کہتے ہیں جنہیں علم نہیں، پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان ان معاملات کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی جو بھی اختلافات ہیں جو دنیا میں ابھی تک لوگوں کے مذاہب کے درمیان ختم نہیں ہو رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو اب یہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے اختلافات میں نہ پڑیں اور اپنی جو ڈائریکشن ہے وہ اللہ کی طرف رکھیں۔ اگر کسی کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ اس کی نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس نے ہدایت لینی ہے، نہ کہ وہ ہار اور جیت کہ میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے اس کو ہرانا ہے، میں نے جیتنا ہے، اس طرح کی روش جو ہے وہ ختم کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ کی جو نیت ہدایت کی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو راستہ دکھائیں گے، اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کی زندگی میں آپ کو اللہ تعالیٰ راستہ دکھائیں گے۔ تو نیت یہ رکھیں کہ میں نے سیدھے راستے پہ چلنا ہے اور مقابلہ بازی میں نہیں آنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہدایت کی نیت کے ساتھ قرآن کو پڑھیں اور قرآن کو سمجھیں اور قرآن پر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ دعا کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں کوئی بھی انسان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کرے، جو بیماروں کو شفا دے، اور جو اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔